جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعدت خدا تم ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ نئے قدرت زباں میں ہے، نئے طاقت بیاں میں ہے، خدا ہی جانتا ہے بس۔ نئے قدرت زباں میں ہے، نئے طاقت بیاں میں ہے، خدا ہی جانتا ہے بس، کوئی کیا جانے کیا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام اور رفقائے بزم، سب سے پہلے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس کی توفیق سے آج ہم اراکین انجمن تقویت الاسلام شعبہ مناظرہ وقت کے ایک انتہائی اہم، نازک اور حساس مسئلے کو لے کر مجلس مناظرہ منعقد کر رہے ہیں۔ ثانیاً ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام مہمانان کرام اور اساتذہ اعزام کے کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اور ثالثاً ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام سامعین کے کہ جنہوں نے ہم سے اپنی قلبی محبت کا ثبوت دیا۔ آپ سب حضرات اشتہار کے ذریعے اور اس سے پہلے ہونے والی نظامت کے ذریعے اچھی طرح جان چکے ہیں کہ آج کی مجلس مناظرہ کا عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان وضاحت مبحث ہے۔ 10 سے 12 منٹ کے اندر اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر یہاں پر کھڑا نہیں رہوں گا تاکہ اصل مناظرین آپ کے سامنے آ جائیں۔ موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ موضوع کے دونوں اجزاء کو سمجھا جائے۔ اول آپ یہ بات رکھیں کہ میری گفتگو 2 چیزوں پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1 ختم نبوت کی وضاحت پر، نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت اور علماء دیوبند کے آپسی ربط پر اور باہمی ربط پر۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں موضوع کے اجزاء کو۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے ختم نبوت۔ ایک لفظ ختم ہے اور دوسرا لفظ نبوت ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے دوسرے لفظ یعنی نبوت کو۔ نبوت کو سمجھنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری علیہ الرحمہ کی عبارت کا۔ حضرت الاستاذ علیہ الرحمہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ حجت اللہ بالغہ کی شرح کرتے ہوئے رحمت اللہ واسعہ کی دوسری جلد میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ انسان اور انسان کے علاوہ تمام حیوانات کی ایک ضرورت ہوا کرتی ہے، یعنی تمام مخلوقات بحیثیت اللہ رب العزت کی مخلوقات کی ایک ضرورت ہوا کرتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات من حیث المخلوق ایک ضرورت رکھتے ہیں، یعنی اپنے وجود کے بقا کے لیے وہ ایک ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی وجود کے بقا کے لیے ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تمام مخلوقات میں مشترک ہے جس کو ضرورت جسمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے،
لیکن انسانوں کے اندر یہ ضرورت دو چیزوں میں منقسم ہو جاتی ہے، یعنی دو طرح کی ضرورت انسانوں کے اندر ہوتی ہے، ایک ضرورت جسمانی، ایک ضرورت روحانی۔ جس طرح انسان اپنی بقا کے لیے ضرورت جسمانی کے لیے انسان اپنے وجود کے بقا کے لیے خارجی بہت سی اشیاء کا محتاج ہوتا ہے، انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک ضرورت روحانی ہے، یعنی جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو جس روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جس کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے دوسرے جز کی وضاحت ہوئی، یعنی انسانوں کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عطا کردہ جو نظام ہے، اس نظام کا نام ہے نظام نبوت۔ یہ ہوئی نبوت کی وضاحت۔ اب آتے ہیں پہلے لفظ پر، یعنی ختم نبوت۔ تو ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع فرمایا تھا وہ ایک طویل زمانے تک چلتا رہا، اور جب انسانیت آخری مرحلے پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت والجلال نے قیامت تک کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرما دیا۔ ایسا کیوں ہوا کہ آخر پہلے جو نبی آتے تھے وہ ایک خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک خاص وقت کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک خاص جگہ کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی قرآن پاک کو لے کر مبعوث ہوئے تو اس کے بعد نبوت کا سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا؟ اس کے بعد انبیاء کیوں نہیں آئیں گے؟ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ پہلے نبی ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے اور اب جو نبی آئے ہیں وہ آخری زمانے تک کے لیے آئے ہیں؟ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھیے کہ جس طرح اول کے طالب علم کو اگر دورہ حدیث شریف کی بخاری تھما دی جائے تو اس کو کچھ بھی ہوا نہیں لگے گی، اور جس طرح فرسٹ کلاس کے اسٹوڈنٹ کو ہائی اسکول لیول کی بک تھما دی جائے تو اس کو کچھ بھی ہوا نہیں لگے گی۔ اس کے لیے منزل ہوتی ہے، اس کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ طالب علم پہلے اول میں جائے گا، دوم میں جائے گا، سوم میں جائے گا، پنجم ششم ہفتم، اس کے بعد دورے تک پہنچے گا۔ اسی طرح فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اسی طرح یہ سب تمام مرحلے طے ہوں گے۔ اس کے بعد کلاس، اس کے بعد بچہ ہائی اسکول میں پہنچے گا۔ تو اسی طرح انسانیت کا مزاج ہے کہ جب انسانوں کو انسانیت اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ وہ تمام احکام قرآنی کو سمجھ سکے، یعنی انسانیت کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ قرآن کریم کے احکام کو سمجھ سکے، تو اللہ رب العزت والجلال نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ایک خاص جگہ کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص نبی کا انتخاب فرمایا اور ان کو مبعوث فرما دیا۔ لیکن جب انسانیت اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی، جب انسانیت اعلیٰ مرحلے پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت والجلال نے سب سے آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دے کر کے مبعوث فرمایا کہ اب آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہوئی آج کے موضوع کے دونوں اجزاء کی وضاحت۔ اب ہم کو سمجھنا ہے جانبین کے موقف کو۔ تو سمجھنا چاہیے کہ آج کے اہل حق کا موقف وہی ہے جو تمام اہل اسلام کا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر طرح کی نبوت، تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، آپ کتنی بھی تقسیم کر لیجئے، ہر طرح کی نبوت آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہو چکی ہے، اور یہ نص قطعی قرآن اور احادیث کے دلائل سے ثابت ہے۔ جبکہ فریق مخالف کا نظریہ یہ ہوگا کہ ہم تمام اسلامی عقائد میں، تمام مسلمات میں آپ حضرات کے ساتھ ہیں، لیکن ہر طرح کی نبوت آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہو گئی، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک فریق ختم نبوت کا قائل ہے اور دوسرا فریق اجرائے نبوت کا قائل ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا صاف اور شفاف ہے
کہ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے ختم نبوت کامل کے اندر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً 100 آیات جمع کی ہیں اور اسی طرح 200 احادیث جمع کی ہیں اور اسی طرح اجماع صحابہ اور آثار سے اس عقیدے کو واضح اور شفاف طریقے سے بالکل روشناس کرا دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر طرح کی نبوت تشریعی غیر تشریعی ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ واضح سی بات ہے کہ نبوت کی جب آپ تقسیم کریں گے تشریعی غیر تشریعی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مقسم کی تو قسمیں ہیں، یعنی نبوت مقسم ہے اور اس کی 2 قسمیں تشریعی اور غیر تشریعی ہے۔ تو جب مقسم کا وجود ہی ختم ہو گیا، جب مقسم ہی ختم ہو گیا تو تقسیم کا وجود کہاں سے ہو سکتا ہے، قسموں کا وجود کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے مطلق نبوت ہی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، بہت ممکن ہے کہ اس پر اہل حق کے ترجمان کی جانب سے وضاحت آئے۔ اس میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کا عقیدہ تقریباً 100 آیات سے ثابت ہے، 200 احادیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا تھا کہ امت میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، اس لیے اس نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مدعی نبوت کو کھڑا کیا، اپنی حکمت کے ذریعے، اپنے اصول کے ذریعے اور اپنی حکمت کے ذریعے کھڑا کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہونا چاہیے۔ مسیلمہ کذاب نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں دعوی نبوت کیا ہے۔ اجماع صحابہ، سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کا منعقد ہوا ہے وہ مسئلہ ختم نبوت پر منعقد ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے نکلے ہیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ تو اجماع صحابہ ہم سب جانتے ہیں کتنی بڑی دلیل ہوا کرتی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع، تاریخ کا سب سے پہلا اجماع حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر ہوا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ بات ہوئی اہل حق کے دلائل کی ایک نوعیت کی، جہاں تک بات فریق مخالف کے دلائل کی ہے تو ان کے یہاں بنیادی طور پر جو جاہلوں کو اور عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے وہ کچھ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ آپ سب یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ ظاہر ہے عوام بھی جانتی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے، جنت کا راستہ بتائیں، جہنم کے راستے سے روکیں، اس لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اچھا، تو اب بتائیے کہ کیا اس دور میں گمراہی پہلے سے زیادہ پھیل رہی ہے یا نہیں پھیل رہی ہے؟ اس دور میں بے حیائی پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے؟ اس دور میں فحاشی اور عریانیت پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے عوام کا جواب اس بات میں ہوگا۔ تو جب گمراہی پھیل رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، فحاشی اور عریانیت بڑھ رہی ہے، تو نبی کی ضرورت پہلے دور میں زیادہ تھی یا اس دور میں زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک سادہ سا آدمی یہی کہے گا کہ اس دور میں بھی نبوت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا جائے تو لوگوں کو ہدایت کے راستے پر کس طرح لایا جائے گا، لوگوں کو جنت کا راستہ کس طرح بتلایا جائے گا؟ اس لیے وہ عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ ایک خاص نبوت، تشریعی نبوت ہے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع کر کے آج کے دور میں بھی انسان نبی بن سکتا ہے، آج کے دور میں بھی انسان رسول نہیں نبی بن سکتا ہے اور وہ امت کی ہدایت کے لیے کام کر سکتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کا دروازہ کچھ اس طرح بند کیا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی نبوت ایک بہادری چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ نبی کی اطاعت کر کے نبی بنا جائے۔ اگر نبی کی اطاعت کر کے نبی بنا جاتا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی اس کے زیادہ مقدار تھے، اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ فریق مخالف کے دلائل کی ایک نوعیت تو یہ ہے، لیکن وہ قرآن اور احادیث سے بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔
جب وہ قرآن اور احادیث سے دلائل پیش کریں گے تو یہاں پر ہمارے اہل حق کے ترجمان کو بہت متیقظ اور بیدار مغز رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب تک آپ اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ پر آپ کی گہری نظر نہیں ہے تو آپ طریق مخالف کی پکڑ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اصول احادیث، اصول فقہ، مثال کے طور پر طریق مخالف کوشش کرے گا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ آپ ختم نبوت کے مدعی ہیں، دلیل آپ دیں گے، ہم نہیں دیں گے، ہم آپ کی دلیل کو توڑیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اصول فقہ کا ایک ضابطہ یہ ہے تو اصول فقہ کا دوسرا ضابطہ بھی تو ہے، اس کو بھی تو دیکھا جائے گا۔ البینۃ علی من یدعی خلاف الظاہر، خلاف ظاہر کا تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 14 صدیوں سے جو ایک متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ ظاہر ہے، اور خلاف ظاہر ہے اجراء نبوت، تو البینۃ علی من یدعی خلاف الظاہر کے تحت آپ کی پکڑ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ پکڑ اسی وقت کی جا سکتی ہے جب اہل حق کا ترجمان اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ سے اچھی خاصی مناسبت رکھتا ہوں۔ ایک بات یہ ہوئی، میں آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لوں گا۔ فریق مخالف نے ہمارے بہت سے اکابر کی عبارات کے ذریعے استدلال کرنے کی کوشش کی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، شیخ محی الدین ابن العربی ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، شیخ سرہندی مجدد الفسانی ہیں، علامہ عبد الوہاب شعرانی ہیں، علامہ راغب اصفہانی ہیں، امام ابن حیان اندلسی ہیں، اور ہمارے اکابر میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہیں۔ ان اکابرین کی عبارات کو توڑ مروڑ کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خود آپ کے بزرگ اجراء نبوت کے قائل ہیں، خود حضرت عائشہ، خود حضرت علی، خود آپ کے اکابرین اجراء نبوت کے قائل ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں ختم نبوت کی بات کرنے والے؟ تو یہاں پر ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب بھی ان اکابر کی عبارات کو پیش کیا جائے گا، یا تو ان اکابر کی عبارت کو سمجھا نہیں گیا ہے، اور اگر سمجھا گیا ہے تو اس کا محمل صحیح متعین نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہوگی آج کے اہل حق کے ترجمان کی کہ جب کبھی بھی فریق مخالف عبارات اکابر کے ذریعے آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرے، آپ ان عبارات کا صحیح محمل بتلائیں اور ان عبارات کو صحیح طریقے سے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک بات ہے عقیدہ ختم نبوت کی اور علماء دیوبند کے باہمی ربط کی، تو حضرت الاستاذ مفتی سعید پالنپوری علیہ الرحمہ رد مرزائیت کے ذرعی اصول کے پیش لفظ میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اس موضوع پر خاص توجہ دی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء دیوبند کا انتخاب کیا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے شروع ہی میں اس طرح کے لوگوں کے خلاف مرتد اور کافر کا فتویٰ صادر فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے اپنی شب و روز کی فکر کو موضوع اسی کو بنا لیا تھا، اور مقدمہ بھاولپور تک نوبت آ پہنچی جو تاریخ تحفظ ختم نبوت کا ایک ذرعی باب ہے۔ اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا منظور نعمانی، مولانا ادریس کاندھوی، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا ادریس کاندھوی، اور اس کے علاوہ اخیر کے دور میں مولانا اللہ وسائے صاحب، مولانا لال اختر حسین صاحب، مولانا منظور چنیوٹی، اور ابھی ماضی قریب میں حضرت الاستاذ قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ الرحمہ کی پوری زندگی عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے نذر ہو چکی ہے، جس کا مطالعہ امیر الہند رابع الجمعیت کے امیر الہند رابع نمبر میں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ گفتگو کے آج کی مجلس مناظرہ کے عنوان کے 2 جز ہیں، ختم نبوت، اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی، جانبین کے موقف کیا ہیں اس کی وضاحت کی گئی، جانبین کے دلائل کس نوعیت کے ہوں گے اس کی وضاحت کی گئی، اور علماء دیوبند کا عقیدہ ختم نبوت سے کتنا گہرا ربط ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔